السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت بڑے سانپ اور ایک جوگی کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ ایک جنات بہت بڑا سانپ بن کر جوگی کے سامنے آ گیا اور اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، آج یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، کسی بستی میں ایک جوگی رہا کرتا تھا۔ جوگی کا کام سانپ پکڑنے کا تھا۔ وہ جوگی بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ وہ جنگل سے سانپ پکڑ کر بازار میں بیچا کرتا اور اسی طرح اس کے گھر کا خرچ چل رہا تھا۔ جوگی کے پاس جو کچھ بھی تھا اس پر وہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہتا۔ کبھی اپنی زبان پر شکوہ نہ لاتا، کبھی اس کی زبان پر کوئی شکایت نہ رہتی، لیکن اس کی بیوی شکر گزار نہ تھی۔ اسے ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایت رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان میں دن بدن لڑائی جھگڑا بڑھتا گیا۔ بیوی کا کہنا تھا کہ تم زیادہ کما کر لاؤ، زیادہ کام کرو، لیکن جوگی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ ہم چین سے کھا پی رہے ہیں۔ لیکن اس کی بیوی ہمیشہ یہی کہتی، یہ زیادہ پیسے کما کر لاؤ۔ ایک دن میں دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ بیوی کا پھر وہی رونا تھا کہ زیادہ پیسے کما کر لاؤ، لیکن جوگی نے کہا کہ جو کچھ بھی گھر میں موجود ہے اس پر شکر گزار ہی کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے سر پر چھت ہے، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو باہر سڑکوں پر سوئے رہتے ہیں۔ پھر شام کے وقت جوگی نے نماز کی، اللہ کی عبادت کی اور دعا مانگنے کے بعد رزق کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، لیکن رزق کی تلاش کرتے کرتے اسے رات ہو گئی۔ وہ اداس ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اچانک اسے جھاڑیوں میں ایک سفید سانپ نظر آیا۔ سفید سانپوں کو دیکھ کر جوگی کی آنکھیں چمک گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہت بھاری قیمت ملے گی، کیونکہ سفید سانپ بہت نایاب تھے۔ جوگی بڑی احتیاط سے سانپ کے قریب گیا، لیکن سانپ نے کوئی حرکت نہیں کی کہ وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ جوگی نے دھیان سے دیکھا تو اسے نظر آیا کہ سانپ زخمی ہے۔ جوگی کو سانپ پر بہت ترس آیا۔ اس نے اپنے تھیلے سے برتن نکالا، اس میں پانی بھرا اور سانپ کے قریب رکھ دیا۔ اس کے علاوہ اس نے سانپ کا علاج بھی کیا۔ اب جوگی سوچ رہا تھا کہ سانپ کو جانے دیا جائے یا بازار میں جا کر اسے بیچ دیا جائے۔ ایک طرف اسے سانپ پر ترس آ رہا تھا تو دوسری طرف اسے اپنی بیوی کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو میری بیوی مجھ پر غصہ ہوگی، لیکن اس نے اپنی دل کی مانی اور سانپ کو اٹھا کر ایک سوراخ میں چھوڑ دیا۔ اب وہ پریشان ہو کر گھر کی طرف جا رہا تھا، اتنے میں کسی نے جوگی کو آواز دی۔ جوگی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک بہت نورانی چہرے والا شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ وہ جو بھی قریب آیا اور کہا کہ یہ تمہارا آج کا رزق ہے، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ جوگی کچھ دیر حیران رہا، لیکن پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا گھر آ گیا۔ بیوی نے جب راشن دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، لگتا ہے تمہیں بہت اچھا کام مل گیا ہے۔ جوگی خاموش رہا، لیکن دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی رحم دلی کا صلہ دیا ہے۔ ایک سال کا وقت گزر گیا۔ چاند کی 14ویں رات کو جوگی اسی جنگل میں گزر رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا سفید سانپ اس کے سامنے نظر آ گیا۔ جوگی سانپ کو فوراً پہچان گیا اور مسکرا کر اپنے تھیلے میں سے برتن نکالا، برتن میں پانی بھرا اور سانپ کے سامنے رکھ دیا، جسے وہ سانپ پی گیا۔ سانپ نہیں، اس برتن میں جوگی کو اپنے لال دیا، اور پیارے دوستو، یہ ہیرے کی طرح ہوتا ہے۔ جوگی خوشی خوشی اس لال کو لے کر گیا اور بازار میں بیچ آیا، جس کی وجہ سے بہت اچھی قیمت ملی۔ ایک لال کی وجہ سے جوگی کے دن پھر ہرے ہو گئے۔ ہر سال چاند کی 14ویں رات کو جوگی اس سانپ کے پاس جاتا اور برتن میں پانی بھر کر اسے پلاتا۔ سانپ جوگی کو لال دیتا اور جوگی اسے بازار میں بیچ دیتا۔ جوگی کی زندگی اب عیش و عشرت کے ساتھ گزر ہی رہی تھی۔ اب بیوی سے لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی اور گھر میں راشن کی بھی کوئی کمی موجود نہیں تھی۔
बच्चों को अच्छी जगह तालीम दिलाई जा रही थी। जैसे जैसे जोगी की उम्र बढ़ती गई तो जोगी कमजोर होता गया। अब वो ज्यादा चल नहीं पाता था। जोगी ने फैसला किया कि वो इस बार अपने बड़े बेटे को अपने साथ लेकर जाएगा। चुनाचे जोगी अपने बड़े बेटे के साथ सांप के पास गया और कहा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मेरे अंदर ताकत नहीं रही, थोड़ी सी जिंदगी और बची है, इसलिए अब तुम्हारे पास मेरा बेटा आएगा। सांप ने जोगी की बात सुनकर अपना सर हिला दिया। जोगी का बेटा बहुत लालची था। उसने सोचा थोड़े थोड़े लाल लेने से बेहतर है कि मैं सांप को मार दूं और उसका वो खजाना सारा ले लूं जिसकी सांप रखवाली करता है। जब बेटा अगली बार सांप के पास गया तो सांप पर खंजर से वार कर दिया। इस वार में सांप की दुम कट गई। सांप ने मुड़कर बेटे को देखा, उसे डस दिया। बेटा मौके पर ही मार डाला गया। जब शाम हो गई और बेटा घर नहीं आया तो जोगी खुद ही अपने बेटे को लेने उस जगह गया। उसने देखा कि उसका बेटा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। जोगी अपने बेटे के पास बैठकर बहुत रोया। जोगी का रोना देखकर सांप बाहर आ गया। जोगी ने सांप को बहुत बुरा भला कहा। जोगी कहने लगा, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मेरे बेटे को ही मार डाला। लोग सही कहते हैं कि सांप किसी के सगे नहीं होते। जोगी की बातें सुनकर सांप ने अपनी कटी हुई दुम जोगी के सामने रख दी और अपनी असली हालत में आ गया और कहने लगा, मैं एक जिन था जिसने बड़े गुस्से में जोगी को देखा और कहने लगा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं और उसका एहसान मैं आज तक चुका रहा था। लेकिन तुम इंसान बहुत लालची होते हो। तुम्हारे बेटे ने मेरी जाने की खातिर मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारना चाहता था। आज तुम यहां से जो लेकर जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सांप की बातें सुनकर जोगी बहुत शर्मिंदा हुआ और बिना खजाना लिए घर वापस लौट आया। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक नहीं मिलता कि लालच बुरी बला है, बल्कि हमें ये सबक मिलता है कि जो कुछ भी आपके पास मौजूद है उस पर राजी रहो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। हर वक्त इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। आप भी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हमारी खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।